بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باربرس لار کی نئی ویڈیو کے ساتھ روشنی لائٹ چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اور ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو ایک اسپیشل ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں کو جاننے کو بہت کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اور باربرس لار کی 31ویں قسط نشر ہو چکی ہے اور یہ قسط شدید جذباتی کر دینے والی تھی۔ اس قسط میں ہم یار علی کے ساتھ ہنسے اور الیاس کی موت پر اسی کی طرح فخر محسوس ہوا۔ عروج کی موت نے غمگین کر دیا اور خضر کے ساتھ مل کر روئے۔ آلتان اور اولاش دونوں اپنی اداکاری کے عروج پر نظر آئے۔ پہلی بار باربرس لار میں خیر الدین باربروسا نے پسٹل کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ڈائلاگز اور پرفارمنس سب بہترین تھی، اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے بار بار ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ 8 ماہ گزر بھی گئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور اس قسط کی تو کیا، بلکہ تمام سیزن کی سب سے زیادہ دکھی کرنے والی موت تھی عروج رئیس کی موت۔ آپ لوگ یاد کریں کہ جب ہم دلرلش ارطغرل دیکھتے تھے تو اس کردار کا سحر اتنا تھا کہ ان دنوں جب سیزن 5 آن ایئر ہوتا تھا تو اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ انگن آلتان اتنی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے تو اگر سیزن کے اختتام پر ارطغرل کو اگر مار دیا گیا تو آلتان نے اتنی اچھی ایکٹنگ کرنی ہے کہ کمزور دل لوگ تو شاید ہارٹ اٹیک سے ہی نہ مر جائیں۔ اور شاید محمد بوزدیگ بھی اس بات سے واقف تھے، تو کہانی کو اس طرف نہیں لے جایا گیا تاکہ مداحوں کا دل نہ ٹوٹے۔ لیکن اب باربرس لار میں عروج کے کردار کی موت کو انگن آلتان نے اتنی خوبصورتی سے پرفارم کیا ہے کہ بس۔ لیکن ساتھ ہی میں ایک تاریخی غلطی جو ڈرامے میں کی گئی ہے وہ درست کر دوں، جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کہ عروج رئیس کو جب شہید کیا گیا تھا تب وہ تلمسان کے علاقے میں تھے اور خضر الجزائر میں تھے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ عروج کی شہادت تلمسان میں ہوئی تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کا سر کاٹ کر مختلف ممالک میں گھمایا گیا تھا، اور یہی بات مسلم ہے کہ ان کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ اور ایک ترک ریسرچر جن کا نام تو تونجو ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عروج رئیس کی قبر مراکش کے شہر اوجدا میں پائی گئی ہے، اور مقامی لوگ اس قبر کے مکین کو ترکوں کا مخبر کہتے ہیں، تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ ان کا اتنا بڑا دشمن ختم ہو گیا ہے۔ اور خیر الدین باربروسا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے عروج کی شہادت پر اپنے غم کو چھپایا تاکہ کافروں کا تختہ الٹا جا سکے۔ اور یہ بات مجھے کافی عجیب لگی کہ ڈائریکٹر نے عروج کو کلمہ شہادت نہیں پڑھایا، اور اتنی ہمت والا شخص جو اتنی گولیاں کھانے کے باوجود اپنے پیروں پر خضر کا سہارا لے کر چل سکتا ہے، وہ آخر میں کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ دوسرے نمبر پر دردناک موت الیاس کی تھی، عروج کی آنکھوں کا تارا اور تمام بھائیوں کا لاڈلا سب سے چھوٹا بھائی۔ الیاس کی تاریخ میں موت کس طرح ہوئی تھی، اس حوالے سے خیر الدین پاشا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ وہ اور عروج مدلی کے قریب کے جزیروں کے نزدیک الگ الگ حیثیت سے تجارت کرتے تھے۔ خضر کے پاس 18 سیٹوں والی ایک کشتی تھی، جبکہ عروج دوسرے لوگوں کی کشتیوں پر کام کرتا تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس کام کو دور دراز جزیروں تک پھیلایا جائے۔ اس نے روڈز کا جزیرہ منتخب کیا اور روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں بحری قزاقوں سے آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے سب لوٹ لیا۔ ان سے لڑائی کے دوران الیاس شہید ہو گیا اور عروج کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن ناظرین اکرام، ڈرامے میں الیاس کی شہادت ہسپانوی ایڈمرل کے ہاتھوں دکھائی گئی، اور وہ بھی ڈرامے کے بالکل آخر میں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس تاریخی غلطی کے بارے میں بھی بتا دیا جائے۔ تیسرا تاریخی کردار ہے پیری رئیس، جس کے بارے میں ناظرین یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ اگلے سیزن میں ہوں گے یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر تاریخ کے مطابق بات کی جائے تو تاریخ میں پیری اور خضر زیادہ نہیں ملے، کیونکہ ان میں سے ایک بحیرہ احمر میں تھا اور دوسرا بحیرہ روم میں موجود ہوتا تھا۔ اور عروج رئیس کی شہادت کے بعد خیر الدین پاشا نے پیری کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے راستے اب جدا ہو جائیں اور پیری اپنے چچا کی وصیت کے مطابق دنیا کا نقشہ مکمل کرے۔ اور تاریخ کے مطابق خیر الدین کی موت کے بعد ان کا بحری بیڑا پیری رئیس کو ملا تھا، اور ویسے بھی پیری رئیس خضر سے بڑے تھے اور ان کی 95 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی۔ اور ہم کمال رئیس کی شہادت کے بارے میں بھی سن چکے ہیں، لیکن کمال رئیس کی شہادت کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی تاریخ کے الٹ ہیں۔ کمال رئیس 1511 میں مملوکوں اور پرتگالیوں کی آپس میں ایک جنگ کے بعد مملوکوں کو بحری بیڑا تیار کرنے کے سلسلے میں اہم ساز و سامان دینے کی ایک مہم پر تھے۔ اسی دوران ایک طوفان میں ان کی کشتی پھنس گئی تھی اور وہ سمندری شہید بن گئے۔ اس کے علاوہ الجزائر کی فتح صرف 4 یا 5 جنگجوؤں کی مدد سے کروائی گئی، جو کہ ایک مذاق لگتا ہے۔ اس سے زیادہ جنگجو تو کرولش عثمان میں عثمان قلعہ فتح کرتے ہوئے ساتھ لے جاتا ہے، اور صاف لگتا ہے کہ اس سیزن کو جلد سے جلد لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تاریخ کے اس موڑ پر سلیم التومی کی بیوی سلطانہ ظفیرہ کا ذکر گول کر دیا گیا۔ سلطانہ ظفیرہ وہ تھی جس سے عروج اور خضر
दोनों ही शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सुल्ताना ज़फ़ीरा ने खुदकुशी कर ली। और अलजायर के एक मशहूर शायर मोहम्मद इब्न मुसैयब की एक नज़म है जो कि सुल्ताना ज़फ़ीरा के एजाज़ में लिखी गई। इस नज़म का नाम है कब्रों की सुल्ताना। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ड्रामे के हर वाक़े को ही तारीख के खिलाफ बता रही हूँ। तो नाज़रीन इकराम, हमने बड़ी उम्मीदों के साथ ये ड्रामा देखना शुरू किया था, लेकिन हम मायूसी के साथ इसके पहले सीजन को खुदा हाफिज कहेंगे। इस ड्रामे में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की गई हैं जो कि अब भी दुरुस्त ना की गई तो अगला सीजन शुरू करने का कोई फायदा नहीं, उसे कैंसिल कर दिया जाए। और आप में से कितने लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बारबरा स्लार की शुरू की 7 अक़सात जो कि पिछले राइटर्स ने लिखी और हमने देखी, वो इस सीजन की बेहतरीन अक़सात थी, जिनमें आसपास का माहौल, किरदारों के कपड़े जो कि समुद्री मौसम और तारीख दोनों के मुताबिक थे, सरों पर पगड़ियाँ थीं जो कि उस दौर में मुसलमानों के वक़ार की अलामत थी, और लोग पगड़ी के डिज़ाइन और साइज से सामने वाले का पेशा जान लिया करते थे। और इसके अलावा कहानी भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, हालांकि थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन आने वाली अक़सात में सब सेट हो जाना था। और कहानी जिस खुफिया तंजीम ओनिटा और पुरस्कार किताब के गिर्द घूम रही थी, तो ये सिनारियो भी ज़बरदस्त था। कुछ चीज़ें वक्त के साथ एडजस्ट हो जाती, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कहानी जो कि 2 समुद्री हीरोज़ की थी, तो समुंदर को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। लेकिन टीआरटी ने रेटिंग फौरी तौर पर बढ़ता ना देखकर जल्दबाजी दिखाई और ओएनिश के राइटर सरदार ओजना लान को कास्ट कर लिया, जिन्होंने आते साथ ही कहानी का रुख मोड़कर इसे ज़मीन की तरफ शिफ्ट कर दिया और कश्तियों से ज़्यादा हमें घोड़े दिखाई देने लगे। समुद्री आबो हवा वाले लिबास बदलकर इतनी मोटी मोटी चमड़े की ज़ीरें पहना दी गई जिसमें फर ही फर लगा हुआ था, और यूं बारबरा स्लार ओएनिश का पार्ट 2 बन गया। और कहानी में फर्जी वाक़यात और फर्जी किरदारों की इतनी भरमार कर दी गई कि राइटर भूल गया कि जिन पर यह ड्रामा बन रहा है वो अर्तुगरुल या उस्मान की तरह ऐसे किरदार नहीं है कि जिनकी बहुत कम तारीख या मुतनाज़ा तारीख मिलती हो, बल्कि इनकी तारीख और कारनामे सल्तनत उस्मानिया के अलावा यूरोपीय ममालिक की शाही दस्तावेज़ात तक में मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर यह कि राइटर ने 15 साल के वाक़यात को सिर्फ 2 अक़सात में दिखा दिया। और मौजूदा रेटिंग देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि तुर्की के लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। और अभी भी वक्त है दूसरे सीजन में माहौल और प्लॉट बिल्कुल बदल कर उसे दौर के मुताबिक कर दिया जाए। क्वालिफाइड एक्टर्स हो, कहानी असल वाक़यात पर मुश्तमिल हो, ना कि फर्जी वाक़यात हो, और किरदार भी उसी दौर के असली हो, ना कि पेट्रो और गिब्राइल जैसे फर्जी किरदार, बल्कि आइदिन रईस, सिनान रईस, कुर्दोगलो, मोहम्मद पाशा और रईस हसन और उनके बेटे दिखाए जाएं। हालांकि अदाकारों ने अपनी हाई क्लास अदाकारी और मुतासिर कुन परफॉर्मेंस से सबको खुश किया, लेकिन राइटर और डायरेक्टर ने इन सब की मेहनत ज़ाया कर दी। इसके अलावा राइटर ने बहुत से तारीखी वाक़यात को बिल्कुल ही गोल कर दिया। मसलन उरूज का नाइट्स के हाथों कैद होना, उरूज की ममलूकों के अंडर रहकर पुर्तगालियों के खिलाफ जंग, उसका शहजादा कोरकुत से मजबूत ताल्लुक, इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया गया। बहरहाल कहानी का फोकस अब खैरुद्दीन बारबरुसा है, और उलाश टूना ने अपनी अदाकारी और चार्म से मनवा लिया है कि वो अकेले ये ड्रामा संभाल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छी और हकीकी तौर पर तारीखी कहानी दी जाए। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों का मेरी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।